کسی قوم کے رہنما نے اپنے قوم والوں سے وعدہ نہیں کیا کہ ہمیں مانو ہم قبر میں آئیں گے. میرے ہر امام نے وعدہ کیا ہم قبر میں آئیں گے, ہم حشر میں آئیں گے. ارے کوئی رہبر اور امام اپنی قوم سے وعدہ کر ہی نہیں سکتا تھا, کوئی ثابت نہیں کر سکتا کسی جھوٹی سی جھوٹی روایت سے بھی کہ کسی قوم کے رہبر اور امام نے اپنے ماننے والوں سے قبر میں آنے کا وعدہ کیا ہو. کوئی اس میں چیلنج کر رہا ہوں, ثابت نہیں کر سکتا. ہاں یہ تو میں ثابت کر دوں گا کہ وہ مدد کے قابل اگر ہوتے تو میرے امام کے لیے اپنے بیٹے سے نہ کہتے کہ غلامی کی سند لکھوا. کہ اگر نزدیک ہو, اگر قریب ہو تو اس کے جنازے میں ضرور شرکت کرو, لیکن جنازے میں شرکت اس کے ہوتی ہے جو اپنا ہم عقیدہ ہو, اپنا ہم مذہب ہو, اس کے جنازے میں شرکت ہوا کرتی ہے. میرا انتقال ہوگا تو میرے جنازے میں علماء آئیں گے, ذاکرین آئیں گے, ماتمدار آئیں گے, نوجوان آئیں گے. شیعہ قوم آئے گی نا, ان کا آنا یہ بتائے گا کہ ان کے مذہب کا آدمی مرا ہے. میں تو بہت بڑا مسئلہ حل کر گیا, یعنی جس مذہب کا آدمی ہوگا اسی مذہب کے لوگ جنازے میں شریک ہوں گے نا. تو دوستوں, نوجوانوں, کیوں سوال کرتے ہو کہ سرکار رسالت آپ کے جنازے میں کون کون شریک نہیں ہوا؟ ارے جس کے مذہب پر رسول تھے وہ آیا, جس کا نہیں تھا نہیں آیا. جس کے تعلقات اچھے ہوں وہ جنازے میں جاتا ہے, جو جس کا دوست ہو وہ جنازے میں جاتا ہے. دشمن کبھی جنازے میں نہیں جایا کرتے. جن سے تعلقات اچھے نہ ہو وہ جنازے میں نہیں جایا کرتے. نہیں مانتا تاریخ ملوکیت کے ان جھوٹے سچے افسانوں کو کہ علی کے تعلقات سب سے اچھے تھے, سب سے اچھے تھے. ارے اگر سب سے اچھے ہوتے, میں فیصل آباد کی تاریخی مجلس میں اعلان کر رہا ہوں پورے کلیجے کی طاقت سے کہ سب کے سب علی کی زندگی میں, علی کے گھر کے برابر میں مرتے رہے, مرتے رہے, مرتے رہے. میں مذہب تبدیل کر دوں اگر کسی ایک کے جنازے میں علی کی شرکت بتا. نہیں ابھی نہیں, ٹھہرو نعرہ نہیں, جملہ مکمل ہونے دو. سب مدینے میں مرتے رہے, علی کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے. سلمان مدائن میں مرا. اس سے ایصال ثواب ہے. میرے برادر عزیز زواد کاظمی صاحب کے والد ماجد سید غلام حسین کاظمی صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے, اور ہمارا شعار, ہمارا طریقہ, ہمارا سلیقہ, ہمارا قرینہ, ہماری تہذیب یہ ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو ان کے مرنے کے بعد مردہ تحفہ نہیں بھیجتے, مجلس کا زندہ تحفہ بھیجتے. یہ ہماری تہذیب ہے, یہ ہمارا سلیقہ ہے, یہ ہمارا قرینہ ہے, یہ ہمارا مہذب ترین سلیقہ ہے کہ ہم اپنے محبوب کو, اپنے پیارے کو جو ہم سے جدا ہوا ہے, اپنے عزیز کو جو ہم سے دور ہوا ہے, ہم اسے اس کے مرنے کے بعد مردہ تحفے ارسال نہیں کرتے. جو تحفہ راستے ہی میں فنا ہو جائے وہ تحفہ کیسا ہے؟ اور میں اسی عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں, اور کوئی موقف آج زیر بحث نہیں ہوگا, لیکن اسی عنوان پر ایک کچھ شاداب سی باتیں آپ کے حافظوں کی نظر کروں گا, اس لیے ذرا سی توجہ فرمائیں. عزیزان محترم, ایک تو یہ بات طے ہے کہ انسان اس دنیا میں جو زندگی گزارتا ہے
مختلف عقیدے کے تحت، مختلف نظریے کے تحت، مختلف ضابطۂ حیات کے تحت جتنے دن بھی وہ زندہ رہتا ہے، 10 20 50 60 70 80 برس وہ زندہ رہتا ہے، اس دنیا میں رہتا ہے، کچھ اس کے اپنے عقیدے ہوتے ہیں، کچھ اس کے اپنے نظریے ہوتے ہیں، کچھ اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، اس سے اس کی سیرت بنتی ہے، اس سے اس کا کردار بنتا ہے، لیکن ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت کے آخری لمحے تک یہ طے نہیں ہو پاتا کہ مرنے والا آخری سانس کس کی محبت میں لے رہا ہے۔ بہت توجہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ذرا سا یہ ہے علمی سا مسئلہ، لیکن آپ خوبصورت ذوق رکھتے ہیں سماج کا، اس لیے میں ذرا سی توجہ، اس کے نتیجے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت شاندار ہوں گے۔ وہ یہ کہ یہ طے نہیں ہو پاتا کہ مرنے والے نے جو آخری سانس لی ہے وہ کس کی محبت میں لی ہے، اس لیے کہ آخری سانسیں لیتے وقت مرنے والے کو اپنا ہوش نہیں ہوتا، اوپر والوں کو غم کے مارے اپنا ہوش نہیں ہوتا۔ یہ طے نہیں کیا جا سکتا کہ آخری سانس مرنے والے نے کس کی محبت میں لی ہے، جبکہ شفاعت اور جزا اور سزا کا دار و مدار اس زندگی پر نہیں ہے، آخری سانس پر ہے۔ بڑی توجہ جانا محترم، شفاعت کا دار و مدار کہ مرنے والے نے اپنی زندگی کی آخری سانس جن کی محبت میں لی ہے۔ بڑی توجہ سارے مجمع کی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آخری سانسیں مرنے والے نے جن کی محبت میں لی ہے، انہی کے ساتھ اس کا حشر ہونا ہے، انہی کے ساتھ ان کا نشر ہونا ہے۔ لیکن عزیزان محترم یہ طے نہیں ہو پاتا کہ مرنے والا آخری سانس کس کی محبت میں لے کر مر رہا ہے۔ اس لیے یہ اعلان عالم اسلام میں صرف فقہ جعفری کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اپنے مرنے والے کے مرنے کے فوراً بعد اسے قبر میں بٹھا کر اس کا شانہ ہلا کر اسے تلقین میں خوب اچھی طرح پڑھاتے ہیں کہ خوب سوچ لے، خوب سمجھ لے، تیرا پہلا امام کون ہے، تیرا دوسرا امام کون ہے، تیرا تیسرا۔ یہ مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ دنیا میں کوئی قوم، دیکھیں بات وہ ہے جو چیلنج کی منزل پر ہو، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، دنیا میں کوئی قوم اپنے مرنے والے کے لیے نہ تلقین پڑھانے کا کوئی نظریہ رکھتی ہے، نہ نام گنوانے کا کوئی نظریہ رکھتی ہے۔ ہم قبر میں بٹھا کر شانہ ہلا کر اسے کہتے ہیں خوب سن لے، خوب سمجھ لے، خوب سمجھ لے، سن بھی لے، سمجھ بھی لے، تیرا رب کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا پہلا امام کون ہے۔ یعنی ہم نے مرنے والے کا شانہ ہلا کر اسے اس کے 12 اماموں کے نام بتا کر آل محمد کے قول کی تصدیق کر دی ہے کہ علی ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ ارے اگر یہ مر گیا ہے تو ہم اسے سنا کیا رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں؟ علیم 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 نعرہ حیدری۔ اتنی بڑا سلمان بھیجے محمد علی بھائی، دیکھیں نا، اگر یہ مر گیا ہے، اگر یہ ہمارا مرنے والا مر گیا ہے اور اسے موت آ گئی ہے تو مرنے والوں کا شانہ نہیں ہلایا جاتا، مرنے والوں کو نہ سنایا جاتا ہے، نہ آپ جملے میں غور کریں، مرنے والے کو نہ سنایا جاتا ہے نہ سمجھایا جاتا ہے۔ اور جس میں مرنے کے بعد سننے کی بھی صلاحیت ہے اور سمجھنے کی بھی صلاحیت ہے تو فہم بھی زندہ ہے، سماعت بھی زندہ ہے، پھر اسے مرا ہوا کیوں کہہ رہے ہو؟ ارے زمانہ ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ وہ محمد، وہ علی، وہ فاطمہ، وہ حسن و حسین مر گئے؟ ہم اس عقیدے کو کیسے مان لیں جس محمد اور علی کے ماننے والے نہیں مرتے؟ توجہ ہے یا علی؟
वसल्लम इस जुमले पर देखे ना, हमने कब्र में लिटाया, शाना हिलाया, शाना हिलाकर बड़ी तवज्जो, बिल्कुल ये अजीब मजमून है जो मैं आज पेश कर रहा हूँ आपके खिदमत में, और माशाल्लाह फैसलाबाद की तारीख का अजीम मजमा है, इसलिए तवज्जो फरमाने। मरने वाले को हमने कब्र में लिटाया और उसके बाद उसका शाना हिलाया, और शाना हिलाकर हमने उसे कहा कि खूब सुन ले, खूब समझ ले कि तेरा पहला इमाम कौन है, तेरा दूसरा इमाम कौन है। अगर ये सुन नहीं रहा तो हम सुना क्या रहे हैं, और अगर ये सुन रहा है तो इसे मुर्दा क्यों कह रहे हैं? सवाल ये है साहब, अगर ये भाई मजाक तो नहीं हो रहा है ना, मैयत है, अगर ये सुन नहीं रहा, 1400 बरस से ये तरीका और ये सलीका है, और ये हमारा ओपन डेमोन्स्ट्रेशन है, हम अपने हाथ करने वाले को शाना हिला कर कह रहे हैं सुन और समझ कि तेरा पहला इमाम कौन है, तेरा दूसरा इमाम कौन है। तो सुन रहा है तो सुना रहे हैं ना, समझ रहा है तो समझा रहे हैं। और आइए इस तारीखी मरकजी इमाम बारगाह में ये जुमला भी इरफान आबिदी मजहब हक्का की हक्कानियत साबित करते हुए सैयद गुलाम हुसैन की रूह की नजर कर रहा है आप सबके हवाले से, और वो ये है कि हमने अपने मरने वाले को शाना हिलाया, शाना हिलाकर हमने उसे नाम बताया, पहले इमाम का भी, दूसरे इमाम का भी, 14 मासूमीन तक, 12 इमाम तक हम नाम बता गए, और नाम बताने के बाद हमने तलकीन बंद कर दी, तख्ते रख दिए, मट्टी डाल दी। नौजवान दोस्तों खासतौर से नोट करो इस चीज को, तलकीन हमने पढ़ी, और तलकीन पढ़ने के बाद हमने कब्र पे तख्ते रखे, तख्ते रखने के बाद उस पर चटाई डाली, चटाई डालने के बाद हमने मट्टी डाली। अब समझो, यानी अभी तक हम उसे बराह रास्त इमाम का नाम सुना रहे थे, झुककर, शाने हिलाकर, कब्र में उतरकर, और उसके बाद हम कब्र से बाहर आए, हमने 3-3 पर्दे लगा दिए, चटाई का पर्दा भी, तख्ते का पर्दा भी, मट्टी का पर्दा भी। अब 3 पर्दों के नीचे हमारा मोमिन चला गया, 3 पर्दों के नीचे चला गया। उसके बाद फिर कब्र के सराने बैठकर हमारे मौलाना कह रहे हैं सुन और समझ के तेरा पहला इमाम कौन है। सोचे कि जुमला मैं कह रहा हूं, अब तो इतने पर्दे हैं ना दरमियान में, चाहे मरने वाला इस जिंदगी में बहरा क्यों ना हो। सोचे भाई, ये बातें आपको और कोई नहीं बताएगा, इसलिए जरा सा तवज्जो रखें आप। चाहे मरने वाला अपनी जिंदगी में गला गोश क्यों ना हो, बहरा क्यों ना हो, जब तक वो इस जिंदगी में था आले समाअत लगाकर सुनता था, लाउड स्पीकर से सुनता था, बुलंद आवाज से सुनता था। और इधर वो कब्र में पहुंचा मोमिन, अपना आला समाअत है, ना लाउड स्पीकर है, ना बुलंद आवाज है, 3-3 पर्दे हायल भी हो गए हैं, उसके बाद भी हम उसे तलकीन सुना रहे हैं। तो अगर वो सुन नहीं रहा तो सुना क्यों रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद भी सुना है, अपना किसी आले की जरूरत है, ना आवाज की कमी की शिकायत है। तो फिर तस्लीम करो कि जो जिंदगी, जो हयात दो रोजा वो परवरदिगार से लेकर आया था, उसमें उसे बीमारियां भी लाहक थी, सहारों का मोहताज था, लेकिन मरने के बाद अपने मोमिन को आले मोहम्मद ने जो जिंदगी दी, उस जिंदगी में कोई ऐब नहीं है। यह है वो जिंदगी। सलावत में जब आवाज में बरन, अब उस जिंदगी में कोई ऐब नहीं रहा, गरांगोश नहीं रहा, आवाज भी सुन रहा है, और 3-3 मादी पर्दे हायल होकर भी अली का नाम, अली के गुलाम के कानों तक पहुंचने से 3-3 पर्दे भी रोक नहीं सकते। क्या ख्याल है मिल्लत इस्लामिया का कि हमने कब्र में अपने मोमिन को लिटाने के बाद ये नहीं कहा कि खूब सुन ले, समझ ले कि सुबह की नमाज 2 रकअत है। जी बेटा, आज तक हमने
یقین میں یہ نہیں کہا اپنے مرنے والے کا شانہ ہلا کر کہ خوب سمجھ لے صبح کی نماز 2 رکعت ہے، مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، رمضان کے روزے 30 ہیں، زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے، حج کے ارکان یہ ہیں. نہیں بتایا نا، یہ سب کچھ ہم نے نہیں بتایا. ہم نے قبر میں بٹھا کر اسے اعمال نہیں پڑھائے، اسے عقیدہ بتایا. بڑی توجہ. قبر میں بٹھانے کے بعد ہم نے اسے اعمال نہیں بتایا، ہم نے اسے عقیدہ بتایا. ہمارا اپنے مرنے والے کو قبر میں عقیدے کی تعلیم دینا اس امر کی دلیل ہے کہ قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا، عمل نہیں. سوچیں اس خصوصی عنوان کی مجلس کو، اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے، اسے سنیں گے اور آپ محفوظ رکھیں گے. قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا، عمل نہیں پوچھا جائے گا. قبر میں فرشتے آ کے یہ نہیں پوچھیں گے نماز پڑھی یا نہیں، روزہ رکھا یا نہیں، حج کیا یا نہیں. بالکل نہیں. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، رکھو علماء کے سر پہ قرآن. قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی یا نہیں، روزہ رکھا یا نہیں. اعمال کا پرچہ قبر میں نہیں ہوگا. یاد رکھو یہ عدل الہی کے خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ نے روز عدل مقرر کر دیا ہے. قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا، حشر میں عمل پوچھا جائے گا. اب اس کا یہ فلسفی ہے پوری، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. قبر میں عقیدہ سمجھنا آپ کو ہے، بیدار ہوگا. قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا، حشر میں عمل پوچھا جائے گا. میدان حشر میں ہوگا نامہ اعمال ہاتھ میں، نماز پڑھی یا نہیں، روزہ رکھا یا نہیں، حج کیا یا نہیں، زکات دی یا نہیں، جہاد کیا یا نہیں، یہ پوچھا جائے گا حشر میں. قبر میں نہیں. قبر میں عقیدہ پوچھا. بڑی توجہ. قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا، اور عقیدہ پوچھنے میں کوئی انٹرول نہیں ہے، کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی وقفہ نہیں ہے. ادھر قبر میں آیا مرنے والا، ادھر فرشتے آئے اور آتے ہی پوچھا تیرا رب کون ہے. کوئی وقفہ نہیں ہے. تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیری کتاب کیا، تیرا قبلہ کیا، تیرا پہلا امام کون. قبر میں بڑی توجہ کریں، قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا، عمل نہیں. حشر میں عمل پوچھا جائے گا، عقیدہ نہیں. اس لیے کہ بہت توجہ، عقیدہ اصول دین ہے، عمل فروع دین ہے. اصول دین قبر میں اسی لیے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، یہ جو مرنے والا آیا ہے اسے قبر میں آج ہی اصول دین کا سوال کر کے آج ہی طے کر لو کہ اگلے مرحلے میں جانے کے قابل بھی ہے یا نہیں. سلامت رکھے. بس میں نے تو پیغام پہنچا دیا. یہ تھا میرا مقصد آنے کا. قبر میں عقیدہ اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ آج ہی طے کر لو کہ اگلے مرحلے میں جانے کے لیے کوالیفائی بھی کرتا ہے یا نہیں. اب بھائی حشر میں عمل، توجہ کرے، حشر میں عمل پوچھے گا اللہ. کس سے پوچھے گا؟ جس کا عقیدہ صحیح ہوگا. جس کا عقیدہ ہی غلط ہے اسے حشر میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی توحید ہی کو نہیں مانتا، اسے حشر میں لے جا کے یہ پوچھنا کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں، پاگل پر ہے. ایک آدمی نبوت ہی کا قائل نہیں ہے، محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین ہی نہیں مانتا، اسے حشر میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی علی ولی اللہ ہی کا منکر ہے، علیم 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 سبا کے ساتھ دل بولا علیم
ایک آدمی ایک آدمی اللہ ہی کو نہیں مانتا، اس سے حشر میں لے جا کے یہ پوچھنا اللہ کی نماز پڑھی ہے نہیں۔ ایک آدمی قرآن ہی پر ایمان نہیں رکھتا، اس سے یہ پوچھنا کہ تو نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے نہیں۔ ایک آدمی محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین ہی نہیں مانتا، اسے حشر میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی محمد کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، اسے میدان حشر میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی محمد کو امی کے معنی میں ان پڑھ سمجھتا ہے، اسے حشر میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بدبخت محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، اسے حشر میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جملہ میں کہہ جاؤں گا، توجہ آپ کرنا ورنہ میری قسمت ہوگی۔ ایک آدمی محمد کے دماغ میں شک کرتا ہے، اسے پاگل کو میدان حشر میں سلوات بھیج دینا محمد والے محمد۔ ہے نا دوستو؟ اچھا دیکھیے نا، اسی لیے پروردگار نے یہ طے کیا کہ عقیدہ قبر میں پوچھو، عمل حشر میں پوچھو۔ اب جن کا عقیدہ صحیح ہے، جو صحت عقیدہ کے ساتھ قبر میں گئے، ان کے لیے حکم فرشتوں عقیدے کا سوال کرو اور اس کے بعد خاموشی سے ادب سے واپس چلے آؤ۔ عمل کا پرچہ حشر تک ملتوی، سنو تو میں کہہ رہا ہوں، عقیدے کا پرچہ ملتوی نہیں ہوگا۔ اگر اس کا مرنے والے کا عقیدہ صحیح ہے تو اب حشر تک عمل کا پرچہ ملتوی کر دو، اس لیے کہ عقیدہ صحیح ہے، یہ ہمارا عدل بھی ہے، ہماری رحمت بھی ہے۔ اگر مرنے والے نے عقیدے کا پرچہ پاس کر لیا ہے تو عمل کے پرچے کو حشر تک ملتوی کر دو، سینکڑوں برس کا وقفہ دے دو، عقیدہ خود مضبوط لے کر آیا ہے۔ اب اگر عمل میں تھوڑی بہت کمی رہ گئی تو مرنے والے کے وارث اس عمل کو ایصال ثواب نانا لاہور کا نعرہ ہے بھائی، ہمارے بیٹے نے گایا ہے پوری طاقت سے۔ علی اسم الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، بچوں کو یاد آنا، علی اسم الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے۔ بچے نے دو مصرے تو یاد کیے، میں سنا کر گیا تھا نا، تیسرا مصرا اسے یاد نہیں رہا۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، علی نعرہ حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کتنی خوبصورت علمی معیار پر بلند ہو کر یہ خشک ترین گفتگو ہے، اس پر لوگ رسک نہیں لیتے۔ علماء اور ذاکرین کے ساتھ موت کے موضوع پر کیا مجلس ہونا۔ سلامات میرے آپ محمد عالم بتائیں موت کتنی علی سے، ارے موت کا موضوع خشک نہیں ہوتا، علی سے محبت کر کے دیکھو پتا چلے گا موت کتنی خوبصورت ہے۔ علی سے علی سے پیار کر کے دیکھو پتا چلے موت کتنی خوبصورت ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ موت کسے کہتے ہیں، مرنا کسے کہتے ہیں۔ میرا بھائی قوت بازو شہید ملت محسن نقوی فیصلہ کر گیا ہے، ہم حسابی نہ کتابی پر خبر ہے اتنی۔ یہ ہے موت جو محسن بتا گیا، ہم حسابی نہ کتابی پر خبر ہے اتنی، اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں،
हम चौथा मिसरा आसमानों पर दरो दीवार गवाही देंगे और इस चौथे मिसरे पर अली का नारा जिब्रील के परों पर रखकर नजफ तक आपको पहुंचाना है फैसलाबाद से। और ये पूरा मिसरा मोहसिन नकवी की रूह को इशारे से बात करूंगा मोमिनीन फैसलाबाद की तरफ से। हम हिसाबी न किताबी पर खबर है इतनी, अपने मोमिन के लिए हक के वली आते हैं। मोहसिन कहता है हम मरते नहीं, जिंदगी वार के मरे नहीं, जिंदगी वार के इस वास्ते पहुंचे हैं यहाँ। कब्र में हमको यकीन है कि अली अच्छा चलो जियो मेरा बेटा जियो जियो। अपने मोमिन के लिए हक के वली आते हैं, जिंदगी वार के इस वास्ते आए हैं यहाँ। कब्र में हमको यकीन है, मौत भी हो तो यकीन के साथ। तवज्जो, और अरे तवज्जो करो, मैं आपके मिजाज का जुमला कह रहा हूं। अगर मेरे मौला, अगर तेरी जियारत की कीमत ये है, वो बोले जिसे सौदा मंजूर हो। मेरे मौला मुश्किल कुशा, अगर तेरे चेहरे की जियारत की कीमत ये है कि मौत आ जाए, तो यानी कल की आती हुई आ जाए कीमत। अरे मौला, अरे 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 नारा हैदरी। देखो मौला, अगर ये कीमत है तो ये कोई महंगा सौदा तो नहीं है। और देखो दोस्तों, याद रखो, मरते दुनिया वालों के भी है, लेकिन दुनिया वालों के मरते हैं इसलिए मरते हैं। भाई मौत तो सबको आती है ना, जो अली को मानते हैं उन्हें भी, जो नहीं मानते उन्हें भी, ठीक है ना। बड़ी तवज्जो जुमले में रखना, मरते सबके हैं आज तक। हाँ बेटा यहाँ रखो इसको, माइक को बस स्पीक पर रखो, इससे कम ना होने दो और न इससे ज्यादा। बड़ी तवज्जो दोस्तों, आज तक दुनिया के लाखों मरते हैं, करोड़ों मरते हैं, आज तक किसी कौम ने अपने मरने वाले का कब्र में बिठाकर शाना नहीं हिलाया, इसलिए कि खुद मरने वाले के पसमानदगान को, रिश्तेदारों को पता है कि ये मर गया। मैंने जुमला कह दिया, अब आप गौर करें ना करें, इसलिए कि लोग खुद जानते हैं और उन्हें पता है कि ये मर गया। पता नहीं आप क्या सुन रहे हैं दोस्तों, उन्हें खुद पता। मैं मसाइब नहीं अभी पढ़ना चाह रहा, लेकिन क्या करूं, एक जुमला आ गया है, मसाइब का नहीं होगा, एक फिक्र है, चूंकि इसके बगैर मुकम्मल नहीं होती। याद रखो, कल ही कायदे आजम की बरसी मनाई ना, कल ही कायदे आजम की बरसी मनाई, बानी पाकिस्तान की बरसी मनाई। मैं उस तफसील में नहीं जाता, लेकिन एक जुमला कह रहा हूं, कल सारे मुल्क में सरकारी इमारतों पर पाकिस्तान का परचम झुका रहा ना। कायदे आजम के मरने के एहतराम में पाकिस्तान का परचम झुक गया, एहतराम का तकाजा था। और परचम का झुकना यह बताता है कि कायदे आजम होगा अपनी जगह, लेकिन मौत ने उसे मार दिया। कायदे आजम है अपनी जगह, बानी पाकिस्तान है अपनी जगह, लेकिन कौम ने परचम झुकाकर ऐलान किया ना कि कायदे आजम मौत से शिकस्त खा गए, कायदे आजम मर गए। बच्चों, बड़े से बड़ा लीडर दुनिया में मरता है, उसके मरने के बाद उसकी वफात की बरसी पर कौमी परचम झुका दिए जाते हैं। इसलिए झुकाने का ऐलान होता है कि मौत ने उस लीडर को शिकस्त दे दी है। लेकिन हुसैन वो है, जब उसका यौम शहादत आता है तो हुसैन का परचम आशूर के दिन झुकाया नहीं जाता, उठाया जाता।
ہے، اعلان ہے کہ حسین وہ ہے جس نے موت کو مارا۔ توجہ، جملے پہ غور کریں۔ اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں، اور میں ریفرنڈم کرا کے جا رہا ہوں فیصل آباد میں، کوئی بحث نہیں کرتا، دو چار کی صورت میں باتیں کرنے کا عادی ہوں۔ بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، بھائیوں، جہاں جہاں سے آئے ہیں، دواد کاظمی کے والد ماجد کے ایصال ثواب کی اس مجلس میں یہ ریفرنڈم کرا کے عرفان عبدی یہاں سے جا رہا ہے، اور اس کو نوٹ کر لینا، اس میں کوئی قباحت یا شک و شبہ کی گنجائش ایک لمحے کے لیے نہیں ہے کہ یاد رکھو ساری کائنات اسلام میں میرے پہلے امام سے لے کر میرے آخری امام تک میرے ہر ایک رہبر نے اپنے ماننے والوں سے وعدہ کیا، ہمیں مانو، قبر میں ہم آئیں گے، حشر میں ہم آئیں گے، نشر میں ہم آئیں گے، وقت نزا ہم آئیں گے، آخری لمحے ہم آئیں گے، قبر میں ہم آئیں گے، پل صراط سے ہم گزاریں گے، جنت میں ہم لے جائیں گے، کوثر ہم پلائیں گے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، میں آج ہی اپنا مذہب تبدیل کر دوں اگر کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی اپنے کسی امام کا کوئی دعویٰ یہ ثابت کر دے کہ کسی نے اپنی قوم سے یہ کہا ہو کہ ہمیں مانو، ہم قبر میں آئیں گے۔ سبا کے ساتھ دل بولا نعرہ حیدری، اتنی بلند سلوات بھیج دے محمد علیہ وسلم۔ سوچیں، آج تک کسی قوم کے رہبر نے، کسی قوم کے امام نے، کسی قوم کے بڑے سے بڑے رہبر نے اپنے ماننے والوں سے یہ وعدہ کیا، ہمیں مانو، ہم قبر میں آئیں گے، ہم مشکل کشائی کریں گے، ہم آپ نے جملے میں غور نہیں کیا، میں کیا کروں، لیکن میں بھی ریفرنڈم کرا کے اتروں گا دوستو، چاہے مغرب ہو جائے۔ آپ کو توجہ کرو، ابھی دیکھیں آپ جملے پر، کسی قوم کے رہنما نے اپنے قوم والوں سے وعدہ نہیں کیا کہ ہمیں مانو، ہم قبر میں آئیں گے، میرے ہر امام نے وعدہ کیا ہم قبر میں آئیں گے، ہم حشر میں آئیں گے۔ ارے کوئی رہبر اور امام اپنی قوم سے وعدہ کر ہی نہیں سکتا تھا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کسی جھوٹی سی جھوٹی روایت سے بھی کہ کسی قوم کے رہبر اور امام نے اپنے ماننے والوں سے قبر میں آنے کا وعدہ کیا ہو، کوئی اس میں چیلنج کر رہا ہوں، ثابت نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ تو میں ثابت کر دوں گا کہ وہ مدد کے قابل اگر ہوتے تو میرے امام کے لیے اپنے بیٹے سے نہ کہتے کہ غلامی کی سند لکھوا۔ مومنین دونوں ہاتھ اٹھا کے مت کندو مولا، مت کندو مولا، نبیوں نے پکارا، ولیوں نے پکارا، جبریل کا مولا، بوجر کا مولا، کمر کا مولا، دمشق کے اندر، دمشق کے اندر نعرہ حیدری، برائے تو سلام دی علامت حق مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا یاری مدد کہنے والوں کو سلامت رکھے، مولا کے ماتمداروں کو سلامت رکھے، جن کا علی ولی اللہ کے عقیدے پر ایمان واجب ہے، مولا انہیں سلامت رکھے۔ دوستو یاد رکھو، ہمارے مرنے والے جب اس دنیا سے متوجہ رہے، آپ میری طرف ٹھیک ہو جائیں گے بچے، بیٹا بیٹھ جاؤ، توجہ کرے جملے پر، جب اس دنیا سے ہمارے مرنے والے جاتے ہیں تو ہم ان کا شانہ ہلا کر قبر میں کہتے ہیں، غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، لا تخف ولا تحزن وقل فی جوابہما، یہی ہے نا تلقین، غم نہیں کرنا، خوف نہیں کرنا، حزن نہیں کرنا، فرشتوں کے جواب میں کہہ دینا کہ علی میرا امام ہے، حسن میرا امام ہے، حسین سلوات میں دینا۔
یہی جملہ ہم کہتے ہیں نا، کہہ دینا، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کھانا، اعتماد سے کہنا، اس لیے کہ تو سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے علی کی محبت میں مرنے والا مرا نہیں ہے، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، علی والا کیوں مرے؟ مرتا وہ ہے جن کے وارث نہ ہو۔ ہم تو زوال کاظمی نے اپنے والد کو جب قبر میں اتارا تو جان محترم اپنے باپ کو تلقین میں یہ کہہ کر آئے، بابا ہم نے آپ کی بڑی خدمت کی، مولا نے آپ کو بلایا ہے، آپ جائیے، لیکن غم نہ کرنا، ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا رہے، بابا ہمیں بے وفا نہ کہنا، ہم جنازے چھوڑنے کے عادی نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کیا میں نے تو پوری تاریخ کہہ دی ہے، ہمیں بے وفا نہ کہنا، ہم جنازے اکیلے چھوڑنے کے عادی نہیں ہیں۔ اے مرنے والے، ہم تجھے اکیلا قبر کے اندھیرے میں چھوڑ کر نہیں جا رہے، اب تک تو ہم جیسے گناہگار دوستوں کے درمیان تھا، اب تو ہم تجھے 12 معصوموں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اب منزل دیکھیں جان محترم، اور یاد رکھیں یہ حقیقت اس ایصال ثواب کی تاریخی مجلس میں کہ جہاں بھی مرنے والا قبر میں گیا علی کی کرسی قبر میں آئی۔ اب میں جملہ، لیکن جو بات مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اب قبر میں جو سوال جواب ہوگا وہ ہوگا عقیدے کا، اور یہ عقیدے کا پورا پرچہ مجھے خود دینا ہے، اس میں میری کوئی مدد نہیں کرے گا باہر والا۔ سوچیں عقیدے کا، سمجھے ذرا اچھے سے، عقیدے کا پورا پرچہ مجھے قبر میں خود ہی حل کرنا ہے، باہر والا کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بد عقیدگی پر نہ شفاعت ہے نہ ایصال ثواب ہے، بد عقیدہ کی نہ بخشش ہے نہ شفاعت ہے۔ آل محمد بھی بد عقیدہ کی شفاعت نہیں کریں گے، کیسے کریں گے شفاعت؟ یہ کہیں گے کہ پالنے والے یہ تیری کبریائی کا قائل نہیں تھا، اسے جنت میں بھیج، نہیں، یہ تیرے نبی کو نور نہیں مانتا تھا، اسے کوثر پلا، نہیں، یہ تیرے علی کی ولایت کا قائل نہیں تھا، اسے جنت میں بھیج، نہیں، شفاعت عمل پہ ہے۔ شفاعت عمل کی کمی پر ہے، عقیدے کی کمی پر کوئی شفاعت نہیں ہے۔ میں مروں گا تو اپنا عقیدہ اپنی قبر میں خود لے کر جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد مجھے اپنے عقیدے کا پرچہ فرشتوں کے سامنے خود دینا ہے، مجھے خود بتانا ہے میرا پہلا امام کون ہے۔ اس سلسلے میں میرا بیٹا میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر میں خاکم بدعین خدا نخواستہ نصیب دشمنا بد عقیدہ ہو کر مر جاؤں، علی کی ولایت کا منکر ہو کے مر جاؤں، تو میرا بیٹا 1 کروڑ مجلسیں کرا لے، 10 کروڑ قرآن پڑھوا لے، مجھے بخشوا نہیں سکتا۔ سوچو جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، 1 کروڑ قرآن پڑھوا لے، 10 کروڑ مجلسیں کروا لے، 1 کروڑ آدمیوں کو لنگر نیاز کھلا دے، مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، عقیدے کا پرچہ مجھے خود ہی حل کرنا ہے، خود بتانا ہے مجھے کہ میرا رب کون ہے، خود بتانا ہے کہ میرا نبی کون ہے، خود بتانا ہے کہ میرا کعبہ کیا ہے، خود بتانا ہے کہ میرا پہلا امام کون ہے۔ تو یہ کب بتاؤں گا میں؟ خود، جب ماں کے پیٹ سے لے کر آخری سانس تک ایک ہی بات سنی ہو کہ حلیم مولا، حلیم مولا، حلیم مولا، نعرہ حیدری، صلوات بھیجے نا محمد علیہ۔ دوستو اگر آپ توجہ کریں، مجھے احساس ہے دامن وقت کی غربت کا بھی، اور یہ مضمون اتنا مسلسل ہے کہ یہ 1-2 گھنٹے میں تمام نہیں ہوتا، لیکن آپ خوبصورت چکے آمادہ ہیں، اس لیے میں پہلی مرتبہ شاید یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اور اسے نوٹ کریں۔ حیدرآباد میں دکن، ہندوستان میں آندھرا پردیش جو ہے نا، حیدرآباد دکن، وہاں میں مجالس پڑھنے کے لیے گیا
سیدہ کی وفات کی تو وہاں ایک مشاعرہ ہوا، ایک مقاصدہ ہوا ہمارے اعزاز میں. وہاں ایک بڑے طویل العمر بزرگ شاعر سعید شہیدی، ان کا نام ہے، حیدرآباد نگر کے بڑے بزرگ آدمی ہیں، 80 برس سے اوپر ہے. انہوں نے ایک کلام سنایا. کلام تو بڑا طویل ہے، میں اس کے 2 اشعار آپ کو سناتا ہوں، اور یہ دونوں اشعار میں سید غلام حسین کی نظر کروں گا، اور یہی ایصال ثواب کا مقصد ہے اس مجلس کا. اذان محترم، انہوں نے عجیب و غریب اس میں انہوں نے جو ردیف سمجھتے ہیں نا، ردیف اور قافیہ. قافیہ وہ ہے جو بدلتا رہتا ہے، جیسے ساقی اگر قافیہ ہے نا تو باقی، اب لیکن ساقی ہے باقی ہے نہیں بدلے گا، ہے کو کہتے ہیں ردیف. یہ سمجھ لیں سارے نوجوان دوست، ہے ردیف، ساقی باقی، یہ ہے قافیہ. اس میں ردیف بڑی عجیب و غریب سعید شہیدی نے دی. عجیب و غریب جملہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال. سمجھے گئے سارے اہل علم ہیں آپ، اور میں بے مقصد نہیں یہ شعر پڑھ رہا، مجھے پتا ہے کہ آپ اسے وصول بھی کریں گے اور قبول بھی کریں گے. ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس. اب یہ بس جو ہے نا یہ ردیف ہے، جہاں بس ہو جائے، جہاں بس ہو جائے، جہاں راستہ نہ رہے. اب یہ بس جو ہے یہ ردیف ہے. ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس. شب ہجرت کا حال لکھنے پہ نیند آ گئی. تو جس نے شب ہجرت گزاری ہے اگر اس کی نیند کو اللہ نہیں خریدے گا. بات توجہ کریں، جو جس جملے کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں. کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس. اب سنو دوستو، علی والوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جو علی سے محبت کرتے ہیں ذہن میں رہے پوری تاریخ. علی اپنے مومن کے لیے آتے ہیں، مومن کے لیے، مگر یہ ہے مومن کے لیے آتے ہیں. جملہ کہوں گا اگر سمجھ گئے تو بہت بڑی بات ہوگی. علی اپنے مومن کے لیے آتے ہیں، ورنہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمان مر جائے تو اس کی نماز جنازہ میں ضرور شرکت کرو. محلے میں جو ہو، قریب جو ہو، ہے نا مسلمان کے جنازے میں اخلاقی طور پر شرکت کا حکم ہے نا، کہ اگر نزدیک ہو، اگر قریب ہو تو اس کے جنازے میں ضرور شرکت کرو. لیکن جنازے میں شرکت اس کے ہوتی ہے جو اپنا ہم عقیدہ ہو، اپنا ہم مذہب ہو. میں تو جملہ کہہ گیا ہوں خدا کے لیے، جو اپنا ہم عقیدہ ہو، اپنا ہم مذہب ہو، اس کے جنازے میں شرکت ہوا کرتی ہے. میرا انتقال ہوگا تو میرے جنازے میں علماء آئیں گے، ذاکرین آئیں گے، ماتمدار آئیں گے، نوجوان آئیں گے، شیعہ قوم آئے گی نا. ان کا آنا یہ بتائے گا کہ ان کے مذہب کا آدمی مرا ہے. میں تو بہت بڑا مسئلہ حل کر گیا، یعنی جس مذہب کا آدمی ہوگا اسی مذہب کے لوگ جنازے میں شریک ہوں گے نا. تو دوستو نوجوانوں، کیوں سوال کرتے ہو کہ سرکار رسالت آپ کے جنازے میں کون کون شریک نہیں ہوا؟ ارے جس کے مذہب پر رسول تھے وہ آیا، جس کا نہیں تھا نہیں آیا. بسم اللہ دیکھو تاریخی
پوری تاریخ ایک جملے میں آپ کو سلامت رکھے، ریکارڈ رہے گی یہ بات فیصل آباد کی تاریخ میں۔ تو پھر دوستو یہ تو بڑی توجہ، جو جس کا دوست ہوتا ہے وہ جنازے میں جاتا ہے، جو جس کا ہم مذہب ہوتا ہے وہ جنازے میں جاتا ہے، جو جس کا ہم عقیدہ ہوتا ہے وہ جنازے میں جاتا ہے، جو جس کا دوست ہوتا ہے، جس سے دوستی ہو، میرے مولا نے جگہ دے 2 لمحے کے لیے، جس سے دوستی ہو، تعلقات اچھے ہوں۔ نہیں توجہ کر رہے آپ، نہ میں اس ممبر کے صدقے میں کچھ رزق علم کی بھیک تو مانگ کر آپ کو دوں گا، لیکن آپ توجہ کر لیں جو میں چاہتا ہوں جس معیار پر یہ گفتگو، اور وہی میں نتیجہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دے دوں گا، اور وہ یہ جس کے تعلقات اچھے ہوں وہ جنازے میں جاتا ہے، جو جس کا دوست ہو وہ جنازے میں جاتا ہے۔ دشمن کبھی جنازے میں نہیں جایا کرتے، جن سے تعلقات اچھے نہ ہو وہ جنازے میں نہیں جایا کرتے۔ نہیں مانتا تاریخ ملوکیت کے ان جھوٹے سچے افسانوں کو کہ علی کے تعلقات سب سے اچھے تھے، سب سے اچھے تھے۔ ارے اگر سب سے اچھے ہوتے، میں فیصل آباد کی تاریخی مجلس میں اعلان کر رہا ہوں پورے کلیجے کی طاقت سے کہ سب کے سب علی کی زندگی میں، علی کے گھر کے برابر میں مرتے رہے، مرتے رہے، مرتے رہے۔ میں مذہب تبدیل کر دوں اگر کسی ایک کے جنازے میں علی کی شرکت بتا۔ نہیں ابھی نہیں، ٹھہرو نعرہ نہیں، جملہ مکمل ہونے دو۔ سب مدینے میں مرتے رہے، علی کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ سلمان مدائن میں مرا، اپنے مومن کے لیے۔ زبان کے ساتھ دل بولا علی 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 علی، نعرہ حیدری۔ کہاں مدینہ، کہاں مدائن؟ سلمان مدائن میں مرا، علی وہاں پہنچے اپنے مومن کے لیے۔ جو ہے نا اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں۔ میں صحیح شہیدی کا شعر سنا رہا تھا، ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، کیا کہوں یارو، مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس، اس بس کو سمجھنا خدا کے لیے۔ لاشے سلمان نے پوری مجلس قربان اس ایک شعر پر اگر آپ نے غور کر لیا اور دیکھیں بس کو استعمال کیسے کیا ہے۔ لاشے سلمان نے حیدر کو آتا دیکھ کر موت کی آغوش میں لی ایسی انگڑائی کے پاس، میرا مولا ہے، علی مولا، علی مولا، علی 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 علی، نعرہ حیدری۔ لاشے سلمان نے حیدر کو آتا دیکھ کر موت کی آغوش میں لی ایسی انگڑائی کے بعد، اور لوگ آسمانوں پر پہنچنا ہے اور اس
बारगाह अदाखान शबीर के तरो दीवार गवाही देंगे कि कोई अली का फकीर आया था यहाँ मजलिस पढ़ने के लिए, जिस शेर के लिए ये 1 घंटा मेहनत की है वो मैं अब पेश कर रहा हूँ। और यही मैं सवार के वालिद माजिद की रूह को, मोहसिन नकवी शहीद की रूह को, जाफर अली मीर की रूह को और कराची से लेकर पेशावर तक आजादारी के सिलसिले में शहीद होने वाले सारे मोमिनों की रूह को मैं नजर कर रहा हूं। ये शेर अब पूरी तवज्जो आपको सुनना है कि इन फरिश्तों ने, फरिश्ते आएंगे ना कब्र में, अब जिसे यकीन हो ना वो लगाएगा अली का नारा, मगर आसमानों पर जाकर, जो अब तक न लगा हो फैसलाबाद की तारीख में। इतनी बड़ी बात कह रहा हूं इसलिए कि शेर मेरा कमाल नहीं है, शेर अजीब व गरीब है। इन फरिश्तों ने 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 और इस मंजिल पर अगर सांस रुक जाए तो मौत मेराज है हयात की, जहां मैं पढ़ रहा हूं इस वक्त। इन फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था, ऐ शहीद, शहीद तखल्लुस है ना, शहीद। इन फरिश्तों ने, फरिश्ते आए, आकर बैठे, समझ लेना खुदा के लिए, वरना मुझे कब्र तक अफसोस होगा। सारी इतनी बड़ी मजलिस जिसमें आपने इतनी दाद दी है और इतने बड़े मसले तय हुए हैं, मुझे सख्त तरीन सदमा होगा अगर आपने दूसरे मिसरे को तवज्जो रखी। इन फरिश्तों ने, मौला मदद करेंगे इंशाल्लाह, देखें, इन फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था, ऐ शहीद, दफातन मेरे सराहने से सदाई के बाद। इन फरिश्तों ने अभी पूछा ही क्या था, ऐ शहीद, दफातन मेरे सराहने से सदाई के बाद। फरिश्तों बात खबरदार, पता नहीं ये मेरा है, देख नहीं रहे ये मेरा है। इसका कफन देखो करबला का है, इसकी खाक देखो करबला की है, इसकी आंखें देखो करबला की है, इसका सीना खोल के देखो मातम के निशान है। बस क्या पूछेंगे फरिश्ते? क्या माज़अल्लाह नाबीना है फरिश्ते? नजर नहीं आ रहा? अपना लिबास में पहन के नहीं जाऊंगा। हुसैन ने जो लिबास भेजा है वो कफन पहना होगा, खाके शफकत जेवर पहना होगा। कैसा सखी है ये भाई, कैसी सखी है ये बहन। भाई 1400 बरस से आज तक अपने मोमिनों को करबला से कफन भेज रहा है, मुझे तो किसी ने कफन नहीं दिया। मुझे तो कफन नहीं दिया, मगर मेरे मरने वालों, मेरे अज़ादारों, मैं तुम्हें कफन भेजता रहूंगा।
زوار جاتا ہے کربلا، ہر جانے والے سے آپ یہی کہتے ہیں نا کربلا سے کفن لے آنا، کربلا سے، ہاں بیٹا میں وہی کہہ رہا ہوں، کربلا سے کفن لیتے آنا، کربلا سے خاک شفن لیتے آنا، اور اللہ تمہیں شام جانا نصیب کرے تو شام کے حجرے میں روضہ سیدہ کے باہر کالی چادروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، وہاں کی خادمہ سے پوچھو بتائے گی، ارے یہ چادریں ان عورتوں کے لیے شہزادی زینب کی طرف سے تحفہ ہے جنہیں چادر نصیب نہیں ہے، اس کا پیغام ہے حسین کی بہن کی طرف سے یہ چادریں تحفے میں دے دینا، اس لیے کہ میں تو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے بازار، 30 ہزار مسلمانوں کے مجمع سے رسول کے نام پر ایک چادر کا سوال کرتی چلی گئی۔ دوستو ایک جملہ اور سن لو، مصائب سے پہلے ایک جملہ اور، میں تو رویا تھا، ہے تو یہ فضائل کا جملہ مگر میں رویا تھا پڑھ کر۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ہمارے بہت بڑے عالم دین، انہوں نے کتاب لکھی ہے فضائل الشیعہ، شیعوں کے فضائل، علی کے نہیں، علی کے شیعوں کے فضائل، اس میں فضائل بیان کرتے کرتے علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ میرے چھٹے معصوم نے فرمایا کہ جو مومن بھی چاہے شمال میں مرے، جنوب میں مرے، مشرق میں مرے، مغرب میں مرے، گھر میں مرے، سفر میں مرے، دیش میں مرے، پردیش میں مرے، بیماری میں مرے، قتال میں مرے، جو مومن جہاں بھی مرتا ہے اس کے مرنے سے پہلے ہمارے جج علی کی سواری اس کے بالی پہ آتی ہے۔ یہ معصوم کا فرمان ہے، علامہ مجلسی نے لکھا ہے، حوالہ دے رہا ہوں، اور جس جملے پہ میں رویا تھا وہ جملہ میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ مرنے والے کے سرہانے مولا کی سواری پہلے آتی ہے، پھر ملک الموت آتا ہے، ملک الموت ہاتھوں کو جوڑ کر اجازت طلب کرتا ہے، مولا اجازت ہے آپ کے مومن کی روح قبض کر لوں؟ علی کہتے ہیں ٹھہر جا۔ چھٹے معصوم کا ارشاد ہے، میرے مولا کہتے ہیں ٹھہر جا، ملک الموت دیکھ نہیں رہا جانکنی کا وقت ہے، میرے مرنے والے پر آخری وقت ہے، موت کی سختی ہے، اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، کیفیت موت طاری ہے، اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی ہیں، اس کے ہونٹ خشک ہیں، اس کی زبان ایٹھی ہوئی ہے، ابھی روح قبض نہ کر۔ کہا مولا پھر کیا؟ کہا انتظار کر، میں اس مرنے والے کو مرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر تو پلا دوں۔ کیا سن رہے ہو؟ میں رویا تھا، یہ پڑھ کے جملہ بس کیوں رویا تھا؟ اور میرے مولا صادق مولا فرماتے ہیں کہ ہر مرنے والے کو روح قبض ہونے سے پہلے میرے مولا علی اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاتے ہیں، پھر ملک الموت کو اجازت ہوتی ہے کہ اب روح ایسے نکال جیسے پھول سے خوشبو لیتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے، سنا میرے دوستو، مولا تمہیں سلامت رکھے، اپنے ہاتھوں سے، آپ نے سنا جملہ، علی جام کوثر پلاتے ہیں۔ عزیزانو، میں نے جب یہ جملہ پڑھا میں تو ساری رات رویا، مولا ہم جیسے گناہگاروں پر اتنا کرم، مولا ہم جیسے غلاموں پر اتنا کرم کہ ہم کہیں بھی مرے آپ ہمیں مرنے نہیں دیتے، جام کوثر پلاتے ہیں۔ مولا جبکہ ہم تو پیاسے بھی نہیں ہوتے، ہمارے سرانے تو بیٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں، اولاد بھی کھڑی ہے، ہمارے اشارے پہ پانی بھی ہمیں مل سکتا ہے، مولا پھر بھی ہمارے سرانے آ کر آپ ہمیں کوثر کا جام پلاتے ہیں۔ مولا اتنی کرم نوازی نہ کرتے، شاہ مولا کاش ہم سارے شیعہ مرتے وقت پیاسے مر جاتے، تو ہمیں جام کوثر نہ پلاتا، بس اس وقت کربلا میں آ جاتا جب ایک 6 مہینے کا بچہ حسین کے ہاتھوں پر۔ مولا تمہیں سلام، مولا تمہیں سلامت، پانی کے 2 گھونٹ مانگ رہا تھا، اس وقت مولا
علی اصغر کو پانی پلاتے تھے. اداروں یہ چہلم کی مجلس ہے. زوار بیٹے کے والد ماجد کے زوار بیٹے کتنی دور و دراز سے مومنین آئے ہیں. تم نے اپنے باپ کی بڑی خدمت کی ہے. ایسی فرما بردار اولاد ہر خوش نصیب ماں باپ کو ملے. تم نے کو دن نہیں سمجھا. میں عینی گواہ ہوں. رات کو رات نہیں سمجھا. اپنے باپ کی بڑی خدمت کی ہے. دھوم سے چہلم کر رہے ہو. تاحت نظر مومنین آئے ہوئے ہیں دور و دراز سے اور مولا کی مجلس سن رہے ہیں. اپنے باپ کا چہلم کر رہے ہو. قرآن خوانی تم نے کرائی, کل خوانی تم نے کرائی, لنگر تم نے کرایا اور اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے اتنے بڑے. اور جب تمہارے باپ کا انتقال ہوا ہوگا تو میرا بیٹا تم اکیلے بھی نہیں ہوگے, ہزاروں مومنین ہوں گے تمہارے عزادار باپ کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے. بہت خوش نصیب ہو, بہت خوش نصیب ہو. تمہیں تو وقت بھی نہیں ملا ہوگا اپنے باپ کو کاندھا دینے کا. اتنے مومن ہوں گے جنازے میں شرکت کے لیے. میرا بیٹا زبان آ میرے ساتھ کربلا چل. میں تجھے 11 محرم کو ایک اور جوان بیٹا دکھاؤں جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گردن میں توپ, کمر میں لنگر, ماں بہنوں کے بے پردہ اونٹوں کی مہار ہاتھ میں لیے ہوئے باپ کے جنازے سے یہ کہہ کر گزر گیا, بابا مجھے معاف کر دینا. بابا سجاد تجھے غسل بھی نہیں دے سکتا, کفن بھی نہیں دے سکتا. دیکھا ہے تم نے کوئی ایسا غریب بیٹا. عزاداروں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اسی جملے پر شاید میں مجلس ختم کر دوں گا. اگر آپ نے توجہ کی تو یہ جملہ بہت بڑا سمندر ہے مصائب کا. عزاداروں, مرنے والے مر جاتے ہیں, ان کے چہلم کے دن آج چہلم کر رہے ہو نا. چہلم کے سے پہلے چہلم ہوتا ہے نا, 40 دن سے پہلے چہلم کر لیتے ہیں نا. کوئی تم نے غریب سے غریب بیٹا دیکھا ہے جس نے اپنے باپ کا چہلم 1 برس کی قید نبھا کر آئے ہو سجاد, آئے ہو حسین کا غریب بیٹا جو اپنے باپ کا چہلم کرنے کے لیے 1 برس کی قید نبھا کر کربلا آ رہا ہے. زندان سے رہا ہوئے سیدانیاں اونٹوں, جملہ سننا, سیدانیاں اونٹوں پہ بیٹھی. سجاد زندان کے دروازے سے ابھی قریب ہیں کہ فضا دوڑی دوڑی آئی اور آ کر کہتی ہے بیٹا سجاد قبر سکینہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے. بس میں نے تو مجلس پڑھ لی عزاداروں, یہ ہے چہلم کی مجلس. قبر سکینہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے. سید سجاد دوڑے دوڑے دوبارہ قید خانے میں گئے. چھوٹی سی قبر پہ جا کر میرا مولا ایسے بیٹھ گیا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے. 2 مرتبہ سید سجاد نے کہا سکینہ. کیا پڑھوں میں اور سکینہ سکینہ, کوئی آواز نہیں آئی. تیسری مرتبہ سید سجاد کہتے سکینہ غریب بھائی بلا رہا ہے, جواب دو بہن. قبر سکینہ سے آواز آئی بھیا اپنے آپ کو غریب نہ کہے, جو وطن واپس چلے جائیں وہ غریب نہیں ہوتے. ارے غریب تو میں سکینہ زندان میں اکیلی ختم کرو دادا. یہ حق ہے نا رونے کا. ہم مولا تمہیں سلامت رکھے. روتے نہ روتے 2-4 جملے بس ہو گئی مجلس. یہ ہے ایصال ثواب. دیکھ بیٹا کتنی مقبول مجلس ہے. لو میں جملہ کہہ رہا ہوں. سید سجاد کہتے سکینہ اللہ کی مرضی کے آگے مجبور ہے, تجھے چھوڑ کے کبھی مدینے نہ جاتے. سکینہ کہتی ہے قبر سے بھیا سجاد خیر ہے جیسا ہوگا کاٹ لوں گی, لیکن بھیا میرا ایک پیغام مدینے جا کر میری بہن سغرا کو دے دینا اور کہنا قیدی بہن نے سلام کہا ہے. اور کہا ہے سکینہ نے کہا ہے سغرا اچھا ہوا جو تو کربلا نہیں آئی. سمجھ گئے جملہ؟ اچھا ہوا جو تو نے مدینہ نہیں چھوڑا. ارے تماچوں سے تو بچ گئی, زندان سے تو بچی. عزاداروں قافلہ شام سے روانہ ہوا. سجاد چہلم کرنے آ رہا ہے. 72 کا عزادار
بس ختم کر دی میں نے مجلس. دیکھو چہلم کیسے ہوا ہے کربلا میں. چہلم کی مجلس ہے نا, یہ جملہ سن لو گے اور جہاں جملہ مکمل ہوگا مجلس چھوڑ دوں گا, اس سے زیادہ پڑھ بھی نہیں سکتا. عزادارو قافلہ جب کربلا میں وارد ہوا نا تو جب قافلہ کربلا میں وارد ہوا اور زینب کے اونٹ کی سواری وارد کربلا ہو کر نہر فرات سے گزری. اب جو سن سکتا ہے وہ سن لے. میں پڑھ سکتا ہوں, جملہ پڑھ دوں گا, اس لیے کہ میں یہ جملہ بیٹھ کر پڑھ نہیں سکتا. اب سن سکتے ہو تو یہ جملہ سن لینا عزادارو. میں مجلس اسی جملے پہ ختم کر رہا ہوں. شہزادی زینب کا اونٹ جیسے ہی کربلا کے میدان میں آیا اور نہر فرات سے گزرا, اس وقت عباس کی قبر کی مجاوری رسول کا نابینا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری کر رہا تھا. اونٹوں کی گھنٹیاں سنائی دی. عباس کی قبر سے جابر اٹھے, اونٹوں کی طرف بڑھ کر کہتے ہیں قافلے والوں اونٹوں سے نیچے اتر آؤ, یہ عباس کی جاگیر ہے. میں نے ختم کر دی مجلس. قافلے والوں اونٹوں سے اتر کر پیدل چلو, احترام کرو, یہ غازی کی جاگیر ہے. زینب نے جو آواز سنی نا غازی کی جاگیر کی, پردے پر میمن کے ہاتھ مار کے کہتے سجاد جابر سے ایک مرتبہ کہو پھر بتائے کس کی جاگیر ہے. لے عزادارہ ماتم کر لینا, میری طرف دیکھنا اور ماتم. عزادارو جابر دوبارہ کہتا ہے قافلے والوں اونٹوں سے نیچے اتر آؤ, یہ غازی عباس کی جاگیر ہے, پیدل چل کے آؤ. عزادارو شہزادی زینب کے جیسے سجاد میرا اونٹ بٹھا دے. زینب کا اونٹ بٹھایا گیا, مہمن کا پردہ اٹھایا. بی بی زینب عباس کی قبر کی طرف پیدل چل کے کہتی ہے اور میرے جاگیردار میں تیری جاگیر کے قربان. عباس اب غلاموں کے ذریعے حکم نہ دے, زینب کو پیدل چلنا ہے. اور کربلا سے شام تک پتھر کھاتی ہوئی پیدل آ رہی ہوں عباس کی قبر. ارے جابر میری بات. اللہ قوم الظالمین بين منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پالنے والے حق محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرما. حاضرین مجلس مومنین و مومنات بڑی تعداد میں آئے ہیں. میرے مولا اس بھائی کا واسطہ جس بھائی کا چہلم 1 برس کے بعد زینب بنانے آئی ہے, ہمارے ان آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں قبول فرما. پالنے والے بشرطۂ بیمار کربلا جو بیمار ہوں انہیں شفا کامل عطا فرما. جو لاولد ہونے اولاد صالح عطا فرما. جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پالنے والے سید غلام حسین کاظمی جن کے روح کے اصال ثواب کے لیے ان کے سویم سے لے کر آج ان کے چہلم تک مردانہ اور زنانی مجالس قرآن خوانی لنگر نظر و نیاز ان کے وارثوں نے ان کے بیٹوں نے کیا ہے. میرے مولا آل محمد کے صدقے میں تمام کا ثواب ان کی روح کو پہنچا. ان کے درجات کو آل محمد کی بارگاہ میں بلند فرما. ان کے بچوں پر اپنا سایہ رکھ. میرے بیٹے زبار قادری کو, محسن کو, ان کے دوستوں کو, احباب کو, ان کے انجمن کو, میرے مولا سارے ماتمداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ فرما, شر اعداء سے محفوظ فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. جو مومنین و مومنات بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں میرے مولا ان سب کو ہمارے معصومین میں جگہ مرحمت فرما. ہمارے کراچی سے لے کر پشاور تک سپاہی یزید کے ہاتھوں جتنے بھی ان کی دہشت گردی کا عزادار شکار ہو کر شہید ہوئے میرے مولا ان کے خون کے تقدس میں ہمیں علی ولی اللہ کے واجب عقیدے اور عزاداری حسین کے واجب عقیدے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے بحق محمد آل محمد ہمارے رضا خانوں کو, ہماری بارگاہوں کو, ہماری ان ماں بہنوں کو جو اس مجلس میں بڑی تعداد میں آئی ہیں ان کے سہاگ سلامت رکھ, ان کی گودیاں آباد رکھ, ان کے بچوں کو سلامت رکھ. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. ہمارے ادا خانوں کو نظر بد سے محفوظ فرما. ہمیں علم عباس سے وفادار رہنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے اس عزاداری کے حقیقی وارث, حقیقی مولا, حقیقی امام سرکار ولی عصر کو اجازت ظہور اور ہمیں توفیق زیارت و نصرت امام زمانہ عطا فرما. 1 مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد. سید غلام حسین کاظمی.
سید محسن نقوی، جعفر میر صاحب اور جملہ عزاداران حسین اور وہ شہداء جو عزاداری کے سلسلے میں شہید ہوئے ہیں، سب کے لیے ایک اجتماعی سورہ فاتحہ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بجاه محمد وآل محمد إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره رضا بقضائه وتسليما لأمره رضا بقضائه وتسليما لأمره بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔